اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل الاصول ہے، پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں۔ پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں، کوئی ارذل نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ پیدائشی طور پر اونچ نیچ ہوگی، وہ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے، جو آپ نے حاصل کیا۔ آپ نے علم زیادہ حاصل کیا، آپ کی ایک عزت ہو جائے گی۔ آپ میں تقوی زیادہ ہے، خدا ترسی زیادہ ہے، آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ خادم خلق ہیں، آپ کی عزت کی جائے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایکوائرڈ ہیں، بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں۔ پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں۔ یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا، اور یہ سمجھیے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے، میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا۔ چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ تمہاری رنگتیں مختلف ہیں، تمہارے ناک نقشے مختلف ہیں، تمہاری بولیاں مختلف ہیں۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے، فلاں نسل جو ہے اونچی ہے، فلاں نسل نیچی ہے، گورے جو ہیں اونچے ہیں اور کالے جو ہیں نیچے ہیں، یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں۔ پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی۔ اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غور نہیں کیا ہے۔ آپ جس معاشرے میں ہیں، یہاں پیدائشی طور پر برہمن اونچا ہے، شودر تو نیچا ہے۔ ویسے کوشش ہو رہی ہے، معاشرتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے، قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوشش امریکن سوسائٹی میں ہوئی ہے۔ Any discrimination on the basis of the color of the skin is a crime۔ قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں، وہ امریکہ نے کیا ہے۔ لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے درمیان دلی طور پر منافرت ہے۔ دلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا، قانون تو آپ کے ظاہر پر حکمرانی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی، اور ان کے ہاں ڈسکریمنیشن بالکل ختم ہے، قانوناً بہت بڑا جرم ہے۔ پھر بھی حالات کیا ہیں؟ اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا افرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے، تو اس آبادی میں جائیداد کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے۔ اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤن شپس علیحدہ آباد کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ کون سا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ افرو امریکنز کے قبضے میں ہے۔ بالٹیمور میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لاس اینجلس میں چلے جائیے، جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ افرو امریکنز کالوں کے قبضے میں ہے، اور سب لوگ باہر نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی ہیں۔ تو یہ صورتحال، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر، رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے،
کلکم، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں۔ نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ۔ عجم کے معنی کیا؟ گونگے ہیں۔ کہ حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی کو بھی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ میں نے شروع میں جب میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟ امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی۔ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاق اڑتا ہے۔ تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے، لولا لفضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔